الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں علم دین کی اہمیت پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم کی فضیلت و عظمت اور اس کی ترغیب و تاکید جس بلیغ اور دلاویز انداز میں مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس اس دین برحق کا جزء لا ينفک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القا فرمایا، نازل فرمایا، وہ لفظ اقرا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پر آپ کا رب بہت کریم ہے، تیرا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسانوں کو علم سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ابتدائے وحی میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم و تعلم کے زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا چاہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو مزین کر کے علم کی دولت سے مالا مال ہو کر اشرف المخلوقات میں داخل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے علم کی فضیلت اور عظمت کا۔ ان آیتوں سے خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے علم و حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجے کو بلند کرتا ہے جن لوگوں نے علم حاصل کیا اور جو ایمان لے آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو بتائیے علم اور اہل علم کے درجے کو کون گھٹا سکتا ہے؟ نور حق کے شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ ہم لوگوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے متعدد مواقع پر بہت جگہوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کسی علم کو حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، البتہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر اصلی علم کوئی علم ہے تو وہ قرآن کا علم ہے، اگر حقیقی علم کوئی علم ہے تو حدیث پاک کا علم ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور باقی جتنے علوم و فنون ہیں سب معلومات کی قبیل سے۔ آپ کے اندر جتنی استطاعت ہو، جتنی بساط ہو، جتنی طاقت ہو، اس علم کو حاصل کریں، لیکن اصل علم جو ہے وہ علم شریعت ہے۔ آج علم و حکمت، صنعت و حرفت جو اہل یورپ کے ہاتھوں میں چلی گئی، یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ جس علوم و فنون سے تعلق رکھتا ہو، اہل اسلام ہی نے اس کو فروغ دیا ہے۔ کوئی وقت تھا جیسے آج لوگ علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کا سفر کرتے ہیں، اسی طریقے سے
پہلے لوگ اسلامی مملکت کا سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج افسوس کہ ہماری کائلی، ہماری سستی، ہماری ناکامیوں کی وجہ سے یہ علوم ان کے ہاتھوں میں چلے گئے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان سارے علوم کے اصول کو ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خمیر میں ودیت کر رکھا تھا، اور ارشاد ربانی ہے وعلم آدم الاسماء کلها۔ یہ سارے علوم و فنون سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خمیر ہی میں ودیت کر دیے تھے۔ بہرحال علم دین کی جو فضیلت ہے وہ کسی دوسرے علم کی نہیں ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طریق العلم، جو علم کے راستے میں نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری ایک عام آدمی پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی ہر شے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چوٹیاں بھی علم سکھانے والے کے لیے خیر کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے علوم و فنون حاصل کرنے میں اور ان کے علوم و فنون حاصل کرنے میں کیا فرق ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم جو علوم و فنون حاصل کرتے ہیں، ہمارا مقصد خدمت خلق ہوتا ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، ہمارا مقصد اطاعت ربانی ہے، ہماری بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد خواہشات نفسانی ہے، اپنی شہرت ہے، اپنا دکھاوا ہے، اپنا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد رضا الہی، یہی ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ بہرحال علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسباب بنایا ہے دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے، قلم ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اسی طریقے سے کتاب ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان جو واسطہ ملکوتی اور نورانی ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مادی تمام ذریعوں سے بے نیاز کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی استاد اور مربی ہے تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل فرمایا، حکمت نازل فرمایا، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے۔ یہی ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ہے کہ کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کا استاد اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، اور ہمارا اور آپ کا کوئی استاد نہیں۔ ہمارے اور ہم سب کے استاد دین اور شریعت اور علوم کے مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ہم اس کو سمجھیں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنے علم کی اہمیت اور خود اپنی ذات کی اہمیت رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر طریقے سے کامیابیوں اور سرفرازیوں سے نوازے گا، اور یہی وہ علم تھا جس کو صحابہ کرام نے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور یہ مقدس جماعت نے 23 سال کی قلیل مدت میں الحمدللہ پورے مشرق و مغرب میں دین کا ڈنکا بجا دیا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، عمل کرنے کے لیے چند باتیں بھی کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔